کرتے ہیں میرے جیسے اور آپ کے جیسے لوگ جو دین میں غلطیاں پیدا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی درستگی کے لیے وہ آتا ہے۔ کیوں میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات کے ساتھ، بالکل ایسے جو دین کے اندر غلط چیزیں آ جاتی ہیں اس کو سیدھا کرنے کے لیے، مگر میں جو کہہ رہا ہوں کہ مجدد یا کوئی بھی اپنے آپ کو خلیفہ ہونے کا بھی دعویٰ کرے یا یہ دعویٰ کر دے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، وہ اللہ کی نظر میں زیرو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں غرور آ گیا ہے۔ دیکھیں میں نے تو سمجھ نہیں گئے میری پڑھا بات، کہ مرزا اسی صاحب لیے نے ابھی شیخ صاحب میری بات مکمل نہیں ہوئی میری بات، اسی لیے 1400 صدیوں کے اندر آپ کو کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا جس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا ہو، اس لیے ان کو پتا تھا کہ ہم دعویٰ کریں گے ہم زیرو ہو جائیں گے، سیدھا جہنم۔ بھائی یہ آپ کا مجھے آپ کی یہ منطق میرے سمجھ سے باہر ہے۔ ایک شخص، میں دعویٰ ہی نہیں کرتا ہوں، سن لینا، میں دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ میں مجدد ہوں، مجھے آپ نے مجدد مان لیا، چلو جی آپ نے سمجھا کہ یہ مجدد ہے، اب دوسرا مجھے کیسے مانے گا؟ آپ جا کے بتاؤ گے اس کو کہ یار میں نے اس کو مجدد مان لیا، وہ ٹھیک ہے۔ میں نے سب سے بات شروع کرنے سے پہلے آپ کو بولا تھا کہ مجدد کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، آپ نے کہا نہیں، ابھی مجدد کو ماننا نہ ماننے والی بات آپ نہ کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں دین اسلام کے اندر کیونکہ شریعت مکمل ہو گئی ہے، وہ زیرو ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ مائنس ہے، اللہ تعالیٰ غرور نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند، تکبر۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ مرزا صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ میں دنیا میں سب سے افضل ہوں، میرے سے زیادہ افضل کوئی شخص نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں مجھے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے معصوم، تمام انبیاء کے بعد کسی شخص کو بھی اپنے معصوم ہونے میں پتا نہیں ہے سمیت میرے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو جب ایک شخص کہہ رہے ہیں میں معصوم ہوں، وہ بڑا کیسے ہو گیا؟ یا تو ہونا کہ وہ کہیں کہ جی مجھے معصوم ہونے کا دعویٰ ہے تمام نبیوں کے بعد، پھر تو بندہ کہے کہ ہاں بھائی ان کا ایک مقام ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے دعویٰ ہی نہیں ہے، میں ایک عام گناہگار ہوں۔ شیخ صاحب انہوں نے کہا کہ میرا اللہ میرے کو غلطی نہیں ہونے دیتا میرے کو، یہ تو ان کا روحانی خزائن کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے دعویٰ ہے؟ یہ معصوم ہونے کا دعویٰ ہو گیا نا، کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ میں نہیں سمجھتا یہ صاحب مرزا صاحب کے ہر دعوے جو ہے نا دو رنگی ہے، بس سیدھی اور سادی بات ہے، ابھی سمجھنے والے سمجھے، نہ سمجھنے والے نہ سمجھے، محنت ہی دے۔ وہ جیسا آپ کو ہر دعویٰ دو رنگی ہے، آپ کی اپنی سمجھ ہے، میری اپنی سمجھ ہے، آپ اپنی سمجھ کے مطابق صحیح سمجھتے ہوں گے اور میں اپنی سمجھ کے مطابق۔ آپ جب محیط اس پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر غفر جب آ گیا، اس کے بھی 23 سال ہو چکے ہیں دعویٰ کیے ہوئے، تو وہ بھی سچا مان لو۔ میں نے نہ ان کو کیا، نہ میں ان کو وہ اتنا جانتا ہوں، میں نے ان کے بارے میں سنیں میری بات سنیں، میں نے اگر ان کو سن لیں نا، میری بات تو سن لیں بڑے بھائی۔ بولے جا رہے ہیں، کسی کو بولنے کا تو موقع ہی نہیں دے رہے۔ میں ابھی چپ کر جاتا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، احمد بھائی آپ میوٹ لگا لیں، احمد میمل بھائی ایک منٹ میوٹ لگائیں، اس کو بات مکمل کریں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اگر جمبا صاحب کو مانا نہیں ہے، میں نے تو ان کا نہ انکار کیا نہ اقرار کیا۔ میں نے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ میں نے ادھر آ کے بلنگ و باند دعوے کیے ہیں کہ وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ غلط ہے، وہ فلانا ہے، وہ یہ ہے، وہ منافق ہے، یا وہ فلانا ہے، فاسق ہے؟ بس مجھے اس سے غرض نہیں ہے، یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، بس بات ختم ہوگی۔ اسی طرح ہی ہم بھی کہتے ہیں، دیکھو آپ نے کہا جی 23 سال کی عمر میں جو مجدد کا دعویٰ کرتا ہے اگر زندہ رہتا ہے نا تو وہ پھر صحیح ہے، تو پھر جمبا صاحب نے تو 23 سے زیادہ بھی ان کی ہو گئی ہے، یہ دلیل نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اب سسٹم اللہ کے دین کا سسٹم سمجھے، حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے ماشاءاللہ جتنے بھی خلفاء آئے ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کا جس کے اوپر ذمہ داری آتی تھی وہ روتا تھا کہ میرے کو خلیفہ بنا دے اور قیامت والے دن کیا جواب دوں گا۔ جناب 23 سال، مگر ادھر کیا ہے، ہر چوتھا بندہ دعویٰ کر رہا ہے میں مجدد ہوں، 23 سال، میں یہ ہوں۔ 23 سال تو میں نے آپ کو ایک بتایا نا کہ ایک مدت یہ ہے کہ اگر آپ اس سے پہلے مر جاتے ہو تو آپ نہیں ہو، اور اس کا یہ مطلب نہیں، اس کے علاوہ بھی اس کی نشانیاں ہوتی ہیں مجدد کی جن سے وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجدد ہے۔ میں آج دعویٰ کرتا ہوں میں مجدد ہوں، مجھے لوگ ماننے لگ جائیں، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، اپنی جاب پہ جاؤں، گھر آ جایا کروں، جاب پہ جایا کروں، گھر آ جایا کروں، نہ دین کی کوئی تبلیغ کروں، نہ کسی کو کچھ بتاؤں، 23 سال بعد مر جاؤں، لوگ کہیں جی دیکھا سچا مجدد تھا۔ میرے کام کیا ہے بھائی؟ میں نے کیا ہے؟ کیا کیا؟ میں نے صرف دعویٰ کر دیا اور اس کے بعد میں اپنی دنیاوی کاموں میں مگن رہا، 23 سال سے زیادہ کا عرصہ گزار لیا، میں سچا ہوں۔ میرا کام کیا ہے؟ میری آؤٹ کم کیا ہے؟ حضرت صاحب کی آؤٹ کم کیا ہے اور ان کی جمبا صاحب کی آؤٹ کم کیا ہے 23 سال میں؟
उनकी देखें और इनकी देखें और मुझे मुआवजना करके बताएं। मैं ये फिर ये कह रहा हूँ, मैं माजने की बात नहीं कर रहा, मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, वो प्रिंट मीडिया का दौर था, ये सोशल मीडिया का दौर है। वो सोशल मैं मीडिया पे एक आते हैं, मिनट प्रिंट जी, मीडिया के दौर अहमद में मोहम्मद किताबें भाई, लिखते हैं। मैं ही अब तो ज्यादा आसान है। मिर्जा साहब के दौर में तो ज्यादा मुश्किल था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई टिकटॉक नहीं था। शेख साहब, मैं आपको वो सिस्टम समझा रहा हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल से छोड़ के आए। आपको पता है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब उनका नाम पता कैसे सिलेक्ट हुआ, फिर उनको पता चला तो क्या हुआ, वो भाई वो इन जिम्मेदारियों से भागते थे। पता है कि क़यामत वाले दिन जवाब देना है अल्लाह को, मगर जमात अहमदिया में ऐसे शेर हैं कि भाई उनको अल्लाह की भी कोई टेंशन नहीं, क़यामत की भी कोई टेंशन नहीं। धड़ाल धड़ाल दावे, इधर मैं ये हूँ, मैं ये, यार वो क़यामत का पता नहीं है कि अल्लाह ताला के नबी एक सिस्टम छोड़ के गए हैं कि में यही है कि कोई दावा कर देना कि मैं सबसे अफजल हूँ। ये मैं अफजल की बात ये नहीं मैं कर रहा कि मैं जो ना ये मुजद्दद हूँ जी। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि 1400 सदियाँ गुजर गई हैं, दीन इस्लाम क्यों चेंज नहीं हुआ था? क्योंकि मुजद्दद, किसी मुजद्दद का दावा दिखा दो मैं आपको मान जाऊँगा। उस किसी ने दावा नहीं किया, जिसने भी किया वो दीन इस्लाम से उसको बाहर ही समझा गया। समझ गए? ये सिस्टम है। आप मुझे बार बार ये कह रहे हो, आप मुझे ये दिखा दो लिखा हुआ कहीं पे भी, जितने भी मुजद्दद गुजरे हैं उनमें से कहीं किसी ने कभी कोई दावा नहीं किया। ये आप मुझे कोई मुस्तनद हवाला दें, इनमें से किसी एक मुजद्दद ने भी मुजद्दद होने का दावा नहीं किया। लोगों ने इनको मुजद्दद बनाया, मासवाए मिर्जा गुलाम अहमद मुजद्दद शेख साहब, लोगों ने मुजद्दद बनाया है जब वो दुनिया से चले तो गए। आपसे जो बात कह रहा हूँ, आप वो ये लोगों ने कहा कि ये यार ये जो काम करके गया ना, इसकी खसूसियत मुजद्दद वाली थी, मगर उसके अंदर गरूर नहीं आया, तकब्बुर नहीं आया। मुझे हवाला दे दें कि ये देखो ये वाला लिखा हुआ है कि पहले इतने मुजद्दद गुजरे हैं और इनमें से किसी एक ने भी बजाते खुद मुजद्दद होने का दावा नहीं किया। मुझे ये हवाला चाहिए। मैं लगाता हूँ, चलो साहब आप दे देना कि आप दे देना कि इसने किया है, आप बता दें। वो उल्टा देखिए, आप कर रहे हो और बताऊं मैं, क्लेम तो आप कर रहे हो ना, मैं कह दूं कि मिर्जा साहब ने सकता हूँ मैं आपको 14 सदियाँ, देखो 1400 सदियाँ में जहाँ मुसलमान काफ़ी ऐसे हैं, कुछ के ऊपर इख्तलाफ भी है। मेरे पास लिस्ट है पूरी, मैं आपको वो पूरी लिस्ट दिखा सकता हूँ कि जिसके ऊपर जिनके नाम भी हैं, लोग उनको मुजद्दद मानते हैं, मगर कुछ लोगों के इख्तलाफ है फिर जो मसलक के हिसाब से। मगर जो बात मैं कर रहा हूँ उन लोगों ने दावा नहीं किया है, हम उनको उनके कामों की वजह से उनको मुजद्दद मानते हैं। अच्छा, फिर मुझे उनके काम बता दें, उन्होंने काम क्या किए थे? माशाल्लाह जो दीन के अंदर कोई तब्दीली आती थी, ऐसे मेरे भाई ऐसे ज़बानी नहीं होता। माशाल्लाह जो दीन इस्लाम की खिदमत होती है वो उन्होंने की। बस मैं यही सवाल आपके ऊपर करूँ कि मिर्जा साहब ने क्या तब्दीली की है जी? हजरत साहब ने तो किया है, बहुत कुछ किया है। कौन सा किया? किताबें हैं आपके सामने। हजरत साहब ने देखो कर दिया जी, वसीयत का चंदा लगा दिया। ये कहाँ से दीन इस्लाम में? उन्होंने ये किया है कि आप लोगों ने जंग नहीं करनी, और उन्होंने इस्लाम में तब्दीलियां की हैं। अंग्रेज की अतात करनी है। उन्होंने बुनियादी अकायद में जो इस इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं, उन आपके मिर्जा साहब ने उसमें चेंजिंग की है। जैसे जाबी नबिया में कुरान पाक को, मुझे बुनियादी कायद बताएं कि ये बुनियादी कायद है और इसमें ये तब्दीली कर दी उन्होंने। चलें, मुझे बुनियादी कायद पहले बताएं कि जी बुनियादी कायद है ना, अल्लाह को वाहदहुल्ला शरीक मानना है। मिर्जा साहब ने कहा कि अल्लाह को वाहदहुल्ला शरीक मानना है, वसल्लम को आखिरी नबी मानना है। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल मैं नबी हूँ। तो अजहर साहब ने तो अपनी किताबों में साबित किया है। वो जब पीर रसानी साबित करता है कि वो आखिरी नबी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खातमुन नबीयीन है, तो वो आप उसको मानते नहीं, आप असकानी साहब के ऊपर चढ़ दौड़ते हो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी किया कि मेरा को बड़े यार साइकिल जड़े ना मलिक इमरान साहब गल सुन लो, बांदा इशारा साइकिल वाले ते बांदा ही चले आन लगा। अच्छा, उसके बाद मौलवी दा नाम है कारी तैयब। अगर उन्होंने किथे यूट्यूब से सर्च करोगे, कारी तैयब अहमदी नहीं है कि कदी अहमदी सी छट के अहमदी, सुन्नी मुसलमान है। उन्हें मिर्जा साहब दा फारसी कलाम पढ़ के और उन्हें की क्या है, उन्हें क्या है कि जी अगर मैं झूठा अपने इस गल दे विच, मैं तर्जमा भी नाल कर रहा हूँ, कहता है कि जी मैं अपनी जिंदगी दे विच खत्म नबूवत दे मुतलक इस तो बेहतरीन अल्फाज मैं कदी नहीं देखे। जे मैं झूठ बोला तो मेरे उत्ते अल्लाह दी लानत। सही है आपकी बात है।
نہیں حفیظ صاحب، میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا، وہ مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے سارا کا سارا ہی بیڑا گرک کر دیا، مگر جو انہوں نے سود معاملات کو اللہ حلال کے کیا، انہوں نے جنگ کو حرام کہا، سود کو حلال کیا، اس کے بعد جو کنجنیوں کے پیسہ ہے وہ لے چندہ کر دے سکتے ہو. اسلام پر لگا سکتے ہو. سود حلال ہے، سود کا پیسہ لے کر اسلام پر لگا سکتے ہو. اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی کہ 52 سال تک وہ یہی مانتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانات نے تے لڑیاں پا کے لوگوں دس دے رہے. 52 سال تو بعد انہیں کیا کیتا جی؟ سال نہیں ہے، 52 سال نہیں ہے. کس نے کہا؟ 52 ایئرز. غلط ہے آپ کا، غلط ہے. تو ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے نا. انہوں نے کیا لکھا کہ میں 52 سال تک یہ مانتا رہا ہوں؟ ہاں نہیں، یہ غلط ہے. ملک صاحب تھوڑی جی تحقیق کڈ کرو. ملک عمران کڈ والا یار. نہیں، میں ہوں گاہ کول پہنچن والا تے حوالہ میرے کو حفیظ شیخ صاحب بات سنیں، مسئلہ بلا کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں فوت ہوں کوئی ٹینشن نہیں، یہ ہمیں سوال نہیں ہوگا. سوال ہوگا کہ بھائی قبر کے اندر سوال جو ہونے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، سمجھ گئے؟ آپ نے ذمہ داری کیا کی؟ اللہ کا دین مکمل ملا، آپ نے کیا ذمہ داری اس کے بارے میں کی؟ کسی مجدد کو مان کے بیٹھ گئے، اس کو ہی دین اسلام سمجھ لیا، یہ ذمہ داری ہے ہماری. اگر قیامت والے دن قبر سے میں آپ سے یہ سوال ہوا کہ بھی تمہیں کس نے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور وہ نبی کریم کے بعد جو ہے ان کی وفات میں سیدھا کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کیا جواب میں دو گے؟ کہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. وہ کہے گا تمہیں کس نے حفیظ بتایا؟ صاحب، تم تھے نبی کریم کے دور میں؟ میں کہوں گا آپ نبی تو پھر کریم بکر صلی صاحب اللہ کا ہی نام کی لوگے نا. حدیثیں ملی ہیں مجھے. بات سن لے حفیظ شیخ صاحب، مجھے نبی میرے کریم سے صلی اللہ جب کی میرے سے حدیثیں یہ سوال ملی ہیں ہوگا نا میرے بھائی، اور جس آپ میں تو یہ انہوں جواب نے دو گے نا جو قسم کھا کے کہا کہ قرب قیامت عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے. ٹھیک ہے، اس سے اب مان زیادہ لیا. کیا ہو آپ سکتا رکیں، ہے؟ آپ رکیں. اس کے بعد میرے سے بھی جب اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کرے گا نا قبر میں، میں کہوں، میں یہ حدیث کا حوالہ نہیں دوں گا کہ مجھے جی فلانی حدیث بخاری کی حدیث نمبر 410 میں صفحہ نمبر 75 پہ میں کہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھے گا کہ تیرے لیے حدیث مقدم ہے یا میری کتاب؟ میں تو کہوں گا جی آپ کی کتاب قرآن. اور قرآن میں آپ نے صاف لکھا ہے انی متوفیکا ورافعک الیہ، آپ نے اس میں لکھا ہے فلما توفیتنی، اور مجھے اس کا مطلب یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ وفات پا چکے ہیں. نہیں لیا اور جائے میں گا نے حفیظ قرآن شیخ کی صاحب، عقیدہ آپ کیا، کا میں نے مطلب کسی نہیں حدیث لیا سے نہیں کیا. جائے گا. جو 1400 صدیہ سے مطلب آ رہا ہے نا وہ لیا جائے گا. آپ کا مطلب کون کہہ اللہ رہا تعالیٰ کو ضرورت ہے، کون کہہ رہا اللہ ہے؟ تعالیٰ کو ضرورت ہے آپ کے لفظ کی. مجھے یہ بتائیں، میری بات سنیں، آپ عقل مند ہے یا مرزا صاحب عقل مند ہے؟ مرزا صاحب نے جو بتایا ہم وہی بتا رہے ہیں. مرزا صاحب تو کہتے ہیں مجھے اللہ سے الہام ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. ان کو تو 52 سال میں سمجھ نہیں آئی قرآن سے، تو آپ کو سمجھ آ گئی آج؟ ان کو قرآن سے ہی سمجھ آئی، اللہ تعالیٰ نے سمجھا نہیں دیا. سمجھ آئی، ان کا دعویٰ ہے. مرزا صاحب نے 1981 کا 1981 کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں آپ کو مرزا صاحب کا حوالہ بھیجوں گا جس میں انہوں نے وہ بعد کی باتیں ہیں، وہ تو پھر بعد میں 30 ہے. آیتوں سے، قرآن کی 30 آیتوں سے. یہ حفیظ شیخ صاحب، یہ ساری مجھے پتا ہے کہاں سے 30 آیتیں لی گئی سارے ہیں. دعوے دو رنگی ہیں. سمجھ گئے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے. مسئلہ یہ حفیظ شیخ صاحب ایک بات سمجھ نہیں رہے. ان کا خود کا دعویٰ ہے، یا تو وہ دعویٰ جھوٹا سمجھ لیں یا پھر قرآن کی آیتوں کے بارے میں ان کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹا سمجھ لیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے الہام کیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو اعلان قرآن سے کیا ہے نا، قرآن سے کیا ہے. نہیں قرآن حفیظ شیخ صاحب، وہاں کہیں بھی نہیں لکھا، وہاں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ قرآن سے کیا ہے میں نے اعلان. انہوں نے کہا اللہ نے مجھے بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور وہ جس عیسیٰ نے آنا تھا وہ میں ہوں. وہ کہاں سے عیسیٰ نے آنا تھا جو قرآن میں فوت ہو گیا؟ اس کو حدیثوں سے پھر کیوں لے رہے ہو؟ حدیثیں تو پھر وہ ختم ہو گئی نا. 30 آیتوں سے ثابت کیا ہے میرے بھائی، قرآن کی 30 آیتوں سے ثابت شیخ صاحب مجھے آپ لوگوں کی سمجھ نہیں، ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی جماعت احمدیہ کی، کہ قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ وفات شدہ مانتے ہو، اور پھر وہی حدیثیں لے کے آ کے ان کو زندہ وہ جی مسیح عیسیٰ نکالتے. ہمارے نزدیک جو بھی حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے پھر وہ زیرو ہو جاتی ہے. پہلے قرآن ہے بھائی. یہ چیزیں کیوں نہیں سمجھتے آپ لوگ؟ غامدی صاحب ان حدیثوں کو کیوں نہیں لیتے؟ وہ کہتے ہیں کوئی عیسیٰ نہیں آنا، وہ حدیثیں نہیں مانتے ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں میری اطاعت کرنی پڑتی. یہ حدیث ہے یا نہیں ایگری ہوں میں ہے؟ بالکل. تو پھر جب نبی کریم کہہ رہے ہیں اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے
मूसा भी मर गया हुआ है, ईसा भी मर गया है। यहाँ लगाए मूसा और ईसा, ये मूसा और ईसा हदीस आप सामने लिख के लगाए। सर्च कर लें, अभी तो मैं मेरे हाथ में से कर नहीं है ये, कोई मैंने ऐसी बात नहीं कह दी जो आपकी समझ के ऊपर से गुजर गई है, लिख लिखा लें। है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा है कि मूसा नहीं, का जिंदा ईसा होता है को तो आप ईसा को निकाल देते हैं बीच में से, तो हम क्या करें? मूसा और ईसा हमने नहीं निकाला, उसका अरबी मतन पढ़ लेना, अरबी मतन पढ़ लें उसका। और कुरान मजीद की एक आयत है, सकत मुझे सूरत याद नहीं, मैं आपको बाद में उसकी आयत का नंबर भी और सूरत भी दे दूंगा। नबी करीम को कहा जा रहा है कि तुम, अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम क्या समझते हो कि तुमसे पहले जो आए थे वो जिंदा रहेंगे और तुम मार दिए जाओगे, यानी तुम्हें वफात दे दी जाएगी, लेकिन तुमसे पहले जो आए थे वो जिंदा रहेंगे। बिल्कुल इससे बिल्कुल मैं बढ़कर सही कह रहा हूँ, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हजरत ईसा उनसे बिल्कुल, पहले आए थे कि बिल्कुल। नहीं आए थे? हजरत यार